السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل باغی اسکالر۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا پہلا لیکچر پسند کیا اور اس کو آپ نے سراہا، اور بہت بہت مہربانی، آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ تھوڑا اس بارے میں ہے کہ اکثر والدین سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں یا آئی ٹی انجینئر بنائیں۔ تو میرا اس بارے میں ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے ان کی دنیاوی تعلیم پر فوکس کریں، اس کے بعد جو ہے آپ ان کو دین کی طرف لائیں۔ اس کے بارے میں کچھ آپ کو حقائق اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس سے جو ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کا بچہ اگر ٹوٹل بلیو کرتا ہے، یعنی پورا فوکس وہ دین کی طرف ہی کرتا ہے، تو وہ دنیا سے بہت پیچھے رہ جائے گا، اور اگر وہ پورا دنیا کی طرف ہی فوکس کرتا ہے تو دین سے پیچھے رہ جائے گا۔ اب ان دونوں چیزوں کو، یعنی دین کو بھی اور دنیا کو بھی، کیسے وہ معتدل مساوی طریقے سے لے کر چلے، یہ جاننا، سیکھنا، سمجھنا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہم سب پر لازم اور ملزوم ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں، اگر آپ اس کو حافظ بنا دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے، اگر آپ جیسے جمعوں میں جائیں اور خطبہ حضرات، اور اگر آپ کسی عالم یا مفتی کا بیان سنیں تو اس میں وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں کہ حافظ جو ہے وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ برحق احادیث ہیں، اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ حافظ کے والدین جو ہیں وہ جنتی لباس پہنیں گے اور جنتی تاج پہنیں گے۔ یہ بھی احادیث میں آیا ہے سر آنکھوں پہ، اس میں تو کوئی تردد کر ہی نہیں سکتا، یہ احادیث ہمارے سر آنکھوں پہ۔ اور دوسرا جو ہے، اگر آپ کسی عالم یا مفتی کا اگر آپ بیان سنیں گے تو وہ فضائل عالم اور مفتی وہ اس طرح بیان کریں گے کہ عالم جو ہے اس کے لیے مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر میں دعا کرتی ہیں، یہ بھی احادیث میں آیا ہے۔ اور عالم کو عابد پر یہ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ ایسی فضیلت ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کسی ادنا پر، یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ لیکن یہ احادیث جو ہیں وہ علماء خطبہ بیان تو کرتے ہیں، لیکن کیا اس پر وہ خود بھی عامل ہیں کہ نہیں، یہ میرا سوال ہوتا ہے جو میری ایک چینل بنانے کی وجہ ہے۔ کیا وہ ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک عالم ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ وہ اپنی ایک سمجھیں پورا پراپر عالم کورس جس کا نام درس نظامی رکھا گیا ہے، وہ اس میں یہ بیان کر رہے تھے کہ جو ہے میں اپنے بیٹے سے پوچھوں گا کہ وہ دین چنے گا یا دنیا، یعنی کیا ہے کہ وہ دنیاوی فیلڈ میں ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وکیل بنے گا، کیا بننا چاہتا ہے تو میں اسے بناؤں گا۔ لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ جو ہے اتنے سالوں کا کورس کروا رہے ہیں، اور 6 سال عموماً ہوتا ہے، کہیں 8 سال کا ہوتا ہے۔ اگر اس میں چلے گئے کہ درس نظامی جو عالم کورس ہے وہ پہلے جب شروع میں جب کروایا جاتا تھا، جب ماڈرن ایجوکیشن نہیں تھی، ماڈرن ایجوکیشن سے مراد جو دنیاوی تعلیمات ہیں وہ نہیں تھیں، جیسے ڈاکٹریٹ اور وکالت، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ تو اس دور میں جو درس نظامی ہوتا تھا وہ ہوتا تھا 25 سال کا۔ اس میں کیا ہے، اس میں حکمت یعنی حکیمی، آج کے دور میں ڈاکٹریٹ بھی پڑھائی جاتی تھی، کہ کیا ہے کہ وہ دین بھی پڑھے اور دنیاوی بھی پڑھے۔ اگر خدا نخواستہ وہ دینی فیلڈ میں کمزور رہ جاتا ہے تو وہ دنیاوی تعلیم یعنی حکمت یعنی ڈاکٹریٹ سے وہ اپنا جو ہے گزر بسر کر سکے۔ پہلے 25 سال کا عالم کورس یعنی درس نظامی کورس ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے تغیرات زمانہ ہوتے رہے، اس میں چینجنگ آتی گئی۔ پھر یہ 25 سے 20 15 اس طرح ہوتے بعض مقامات پر، بعض دارالعلوم میں یہ 8 سال کا ہو رہا ہے، اور بعض دارالعلوم میں یہ جو ہے 6 سال کا ہو رہا ہے۔
اور اگر کوئی میرے پاس آتا ہے، میں اپنی بڑائی نہیں بیان کروں گا، بڑائی صرف اللہ کی ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کی اور نیک بندوں کی ہوتی ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے میں بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں عالم کورس کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے بیسک قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں اور اسے وہ تعلیم دے دیتا ہوں جس سے وہ گزر بسر کر سکے۔ گزر بسر سے مراد یہ ہے کہ دین پہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، اور کیا جو روز مرہ کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ لے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے دین حاصل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے 6 سال اور 8 سال کے لیے بچے کو بک کر دیں، اور اگر حفظ کی کلاس ہے تو اس کے 2-3 سال کے لیے بھی اس کو بک کر دیں۔ اب ایک اس میں یہ ہے کہ اب وہ عالم بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، یا وہ حافظ بھی بن گیا، تو اب جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور کیسے اپنا گزر بسر کرے گا، اب یہ اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ جب وہ فیلڈ میں نکلتا ہے، اگر وہ حافظ ہے تو وہ کیا اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ میں کسی مسجد میں جوائن کروں۔ اب وہ مسجد میں جاتا ہے، اب جب مسجد میں جاتا ہے تو اسے شروع میں سوانے خواب دکھائے جاتے ہیں، آپ حافظ ہو، آپ کے یہ درجات ہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں اس کے مطابق جب دیکھا جائے تو وہ برعکس ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ یعنی کیا ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں گا اور آپ کا نام روشن کرے گا اور آپ کو آخرت میں بہت اچھا صلہ ملے گا، اس میں تو بات ہی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے کہ آخرت میں فضائل ہیں حفاظ کے، علماء کے، مفتیان کرام کے۔ لیکن میرے جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کہ وہ معاشی طور پر سروائیو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو 60% 70% چانسز یہی ہیں کہ وہ اس کو بطور پیشہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر حافظ ہے تو وہ تراویحیں پڑھا لے گا، امام بن جائے گا، اور اگر وہ مفتی یا عالم بنتا ہے تو جو ہے وہ صرف یا تو عربی گرامر پڑھا لے گا یا آن لائن کورسز پڑھا لے گا، ادروائز وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ اگر آپ کسی ایک ایسے عالم یا مفتی کے پاس پڑھ رہے ہیں جو میڈیا پہ آتے ہیں، تو اس میں بھی آپ جب جائیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک امیج ہوگا کہ میں بھی ان کی طرح میڈیا پہ آگے بہت بڑا نام بنا لوں گا اور یہ ہو جائے گا، میں دنیا فتح کر لوں گا، لوگ میرے جو ہے ہاتھ چومیں گے، لوگ میرے سے عقیدت رکھیں گے، میرے سے مرید ہو جائیں گے۔ یہ خیالات جو ہے دور طالب علمی میں اچھے لگتے ہیں، لیکن جب آپ فارغ ہوتے ہیں اور آپ جب نکلتے ہیں کہ میں کیا کروں، تو پھر آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب اگر آپ جو عالم کورس آپ نے کر لیا یا آپ کے بچے نے کر لیا ہے، تو اگر وہ جاب کے لیے کہیں دارالعلوم میں جاتا ہے تو اس کا انٹرویو ہوگا، پھر اس کو یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں جو عموماً پیش آتے ہیں۔ اگر وہ عالم اور مفتی کی ڈگری لے کر جائے گا کہیں، تو پھر کیا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے۔ اس کا انٹرویو ہونے کے بعد اسے بتایا جائے گا سوری، آپ نے جن سے پڑھا ہے ان کے ساتھ جو ہے ہمارے اس مدرسے کے جو بڑے ہیں، نگراں ہیں، ان کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، اس بیس پہ آپ کو ہم جاب نہیں دے سکتے۔ پھر وہ دل برداشت ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں زیادہ تر جو اس کو ایک عامیانہ لفظ ہے، ایک دوسرے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا یا ٹانگیں کھینچنا، یہ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں حقائق کے مطابق بولوں گا، وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں زیادہ ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نہ نکلے۔ تو پھر آپ کو بتایا جائے گا، آپ اگر عالم بن گئے، مفتی بن گئے، آپ باہر چلے جائیں گے اور آپ جو ہے وہ ایک نکاح پڑھانے کے پاکستان کے اعتبار سے 70-75 ہزار روپے لیں گے، اور بچے جو ہے وہ خوش ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو مایوسی کے سوا اکثر کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور دنیا میں آپ اپنا نام بنائیں، آپ اپنے وہ فائنینشلی اسٹرانگ کریں، اور جو اس کے بعد جو ہے آپ عالم یا مفتی بنتے ہیں تو پھر اس میں
آپ کے لیے بہت اچھا باعث درجات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کے لیے اگر کسی کو بھیجتے یا جو ہے کوئی آتا تو سب سے پہلے اب حج کو ہی مثال لے لیں کہ حج پہ بھی اگر آپ کو جانا ہے تو حج بھی ایک اسلامی فریضہ ہے بہت بڑا۔ اگر آپ حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو کیا ہے کہ اس میں بھی آپ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اتنا گزر بسر کا سامان گھر والوں کو دے کر جائیں کہ آپ کے حج پہ جانے آنے تک ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ جو ہے اس سے بھی سبق لینا چاہیے ہمیں کہ جو ہے دین سب سے پہلے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے سوچو، اس کے بعد جو ہے آپ دینی فریضہ حج جیسا انجام دیں، یہ بات ہے۔ پھر اگر آپ جو ہے عالم اور مفتی بن بھی گئے تو کیا ہے کہ آپ کو پھر سکھایا جائے گا کہ آپ نے ہیلے کیسے کرنے ہیں، زکوٰۃ لے کر اپنے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ ایک الگ چیپٹر ہے اور لیکچر ہے جس کو ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اگر ایک گھر میں جو ہے دو بھائی ہیں، ایک نے عالم یا مفتی کا کورس کیا ہوا ہے اور ایک جو ہے اگر آئی ٹی انجینئر کر رہا ہے، اور اگر وہ جس نے دین پڑھا ہوا ہے اور وہ دنیاوی اعتبار سے اتنا آگے نہیں بڑھ پا رہا تو کیا ہوگا کہ جو ہے وہ چھوٹا بھائی پھر بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ تم نے دین پڑھ کے کیا کیا، اس سے اچھا تم دین نہ پڑھتے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اپنے 8 سال یا 6 سال لگانے کے بعد پتہ چلیں گی۔ وہ باتیں میں آپ کو اپنے اس لیکچر میں دے رہا ہوں، اور یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ بہت سے علماء ائمہ یا مفتیان کرام کو بری لگیں، لیکن یہ ایک ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے اور اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے علماء کرام میں قول و فعل میں تضاد نہ ہو کہ آپ جو اپنے بچے کو تو دنیاوی تعلیم دیں اور دوسرے کے بچوں کے 8 سال 6 سال جو ہے لگائیں اور ان کو بولیں کہ آپ عالم بنو گے، مفتی بنو گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان سے رابطہ بھی نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ جس طرح میں میڈیا پہ آ رہا ہوں تو میں میڈیا پہ افراد بنانے کی تیاری کروں گا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے 0، اور پھر آپ جو ہے اپنے شاگردوں کو بھی بھول جائیں اور اپنے جو ہے شاگردوں سے رابطہ بھی نہ رکھیں، اور آپ اپنے دارالعلوم میں جو ہے ان کو ہی فوقیت اور جو ہے رسائی دیں جو آپ کے جو ہے مدارس میں فنڈنگ دیں یا جو فائنینشلی مضبوط ہوں، اور آپ انہی کو ہی اپنے سہارا بنائیں، نہ کہ ان لوگوں کو جن کا علم اچھا ہو لیکن پھر بھی ان کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ فائنینشلی جو ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے دوسرے ہیں۔ اور جو ہے آپ اپنے ادارے میں ایسے لوگوں کو رکھیں پڑھانے کے لیے جو آپ کو فنڈنگ دیں، نہ کہ آپ سے سیلری یا جو مشاہرہ لیں، یہ ہے۔ اور ایک الگ ٹاپک یہ بھی ہے کہ کیا عالم یا مفتی یا امام یا مؤذن پیسے لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہوگا، نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ آج تک اتنا ہے میرا، یہ سارے میں نے آپ کو بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور دنیا میں آپ اپنا نام بنائیں، آپ اپنے وہ فائنینشلی اسٹرانگ کریں، اور جو اس کے بعد جو ہے آپ عالم یا مفتی بنتے ہیں تو پھر اس میں آپ کے لیے بہت اچھا باعث درجات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کے لیے اگر کسی کو بھیجتے یا جو ہے کوئی آتا تو سب سے پہلے اب حج کو ہی مثال لے لیں کہ حج پہ بھی اگر آپ کو جانا ہے تو حج بھی ایک اسلامی فریضہ ہے بہت بڑا۔ اگر آپ حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو کیا ہے کہ اس میں بھی آپ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اتنا گزر بسر کا سامان گھر والوں کو دے کر جائیں کہ آپ کے حج پہ جانے آنے تک ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ جو ہے اس سے بھی سبق لینا چاہیے ہمیں کہ جو ہے دین سب سے پہلے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے سوچو، اس کے بعد جو ہے آپ دینی فریضہ حج جیسا انجام دیں، یہ بات ہے۔ پھر اگر آپ جو ہے عالم اور مفتی بن بھی گئے تو کیا ہے کہ آپ کو پھر سکھایا جائے گا کہ آپ نے ہیلے کیسے کرنے ہیں، زکوٰۃ لے کر اپنے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ ایک الگ چیپٹر ہے اور لیکچر ہے جس کو ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اگر ایک گھر میں جو ہے دو بھائی ہیں، ایک نے عالم یا مفتی کا کورس کیا ہوا ہے
اور ایک جو ہے اگر آئی ٹی انجینئر کر رہا ہے، اور اگر وہ جس نے دین پڑھا ہوا ہے اور وہ دنیاوی اعتبار سے اتنا آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو کیا ہوگا کہ جو ہے وہ چھوٹا بھائی پھر بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ تم نے دین پڑھ کے کیا کیا، اس سے اچھا تم دین نہ پڑھتے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اپنے 8 سال یا 6 سال لگانے کے بعد پتہ چلیں گی، وہ باتیں میں آپ کو اپنے اس لیکچر میں دے رہا ہوں۔ اور یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ بہت سے علماء، ائمہ یا مفتیان کرام کو بری لگیں، لیکن یہ ایک ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے اور اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے علماء کرام میں قول و فعل میں تضاد نہ ہو کہ آپ جو اپنے بچے کو تو دنیاوی تعلیم دیں اور دوسرے کے بچوں کے 8 سال 6 سال جو ہے لگائیں اور ان کو بولیں کہ آپ عالم بنو گے، مفتی بنو گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان سے رابطہ بھی نہ کریں، اور آپ یہ کہیں کہ جس طرح میں میڈیا پہ آ رہا ہوں تو میں میڈیا پہ افراد بنانے کی تیاری کروں گا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے، صفر، اور پھر آپ جو ہے اپنے شاگردوں کو بھی بھول جائیں اور اپنے جو ہے شاگردوں سے رابطہ بھی نہ رکھیں، اور آپ اپنے دارالعلوم میں جو ہے ان کو ہی فوقیت اور جو ہے رسائی دیں جو آپ کے جو ہے مدارس میں فنڈنگ دیں یا جو فائنینشلی مضبوط ہوں، اور آپ انہی کو ہی اپنے سہارا بنائیں، نہ کہ ان لوگوں کو جن کا علم اچھا ہو لیکن پھر بھی ان کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ فائنینشلی جو ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے دوسرے ہیں۔ اور جو ہے آپ اپنے ادارے میں ایسے لوگوں کو رکھیں پڑھانے کے لیے جو آپ کو فنڈنگ دیں، نہ کہ آپ سے سیلری یا جو مشاہرہ لیں، یہ ہے۔ اور ایک الگ ٹاپک یہ بھی ہے کہ کیا عالم یا مفتی یا امام یا مؤذن پیسے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہوگا، نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آج تک اتنا ہے میرا، یہ سارے میں نے آپ کو بتایا۔ اور ایک اور بات میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا کیس میرے پاس آیا تھا، ایک لڑکے نے، وہ امام بھی تھا، اس نے 6 سال کا کورس کرا پورا عالم اور مفتی کا۔ پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، تو اس نے یہ کہا کہ میں میکینک کا کورس سیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ایک سمجھیں ایک دکھی اور سنگین اس کے داستان ہے کہ وہ اس نے 6 سال بھی دیے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی اگر وہ میکینک کا کورس سیکھے تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان ائمہ، ان مفتیان کرام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جو جس کی رعایا اس کے ماتحت ہے اس سے سوال نہیں ہوگا، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ نہیں آؤ گے۔ آپ آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے دین کو صرف بیچا ہے یا آپ نے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ عالم ہیں، مفتی ہیں یا آپ پیر ہیں، اور آپ کا اگر بیٹا کوئی عالم یا مفتی یا پیر بن رہا ہے تو اس کے لیے تو جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے، اس کے لیے اس فیلڈ میں بہت آگے تک رسائی ہے، اور وہ اپنا سکہ بھی منجوائے گا، کیونکہ پیر کا بیٹا پیر ہی بنتا ہے، عالم کا بیٹا عالم ہی بنتا ہے، مفتی کا بیٹا مفتی ہی بنتا ہے۔ اور اگر مفتی کا بیٹا جو ہے وہ ٹی وی پہ آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے نیا شخص اس کو دنیا میں کمانے کے لیے اگر اختیار کرنا چاہے تو وہ بہت ہی پیچھے ہو جاتا ہے، اور ایسے سوانے خواب بھی دکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے نالج میں یہ بات آئی ہے کہ آپ جو ہے یو کے میں سیٹ ہو جائیں گے، آپ امریکہ میں سیٹ ہو جائیں گے، آپ عالم کورس کریں، آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ جب وہ فارغ ہوتا ہے کہ وہی اس کے اساتذہ اس کو اپنا کہنے سے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا شاگرد ہے نالائق۔ اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں۔ تو آپ جو ہے یہ میری باتوں کو ذرا غور سے اور سنجیدگی سے سوچئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اگر آپ جو ہے فائنینشلی طور پر آپ سروائیو کر سکتے ہیں تو آپ درس نظامی کورس جو عالم کورس ہے وہ کریں، اور اگر آپ حافظ بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں۔
کیونکہ آپ یہ اس کے اہل ہیں. لیکن اگر آپ دنیاوی طور پہ جو ہے مضبوط نہیں ہے، فائنینشلی طور پر مضبوط نہیں ہے، تو آپ اس فیلڈ میں نہ آئیں، بلکہ آپ جو ہے فرض علوم کورس کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد کرے گا. پھر انشاءاللہ آپ جو ہے فائنینشلی مضبوط ہوں تو آپ جو عالم بھی بنیں، حافظ بھی بنیں، مفتی بھی بنیں، اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.